بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو ود مسعود حسن کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک اعتماد کا معاملہ چل رہا ہے، اور اس معاملے میں جو نئی اپڈیٹ آ رہی ہیں آج میں ان سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ نمبر 1 کہ جو اپوزیشن کی جو حکمت عملی تھی کہ عمران خان صاحب کی اگر حکومت جاتی ہے تو اس کے بعد کون صدر کی سیٹ سنبھالے گا، تو اس کے بارے میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وہ صدر بنے، لیکن انہوں نے اس چیز کی تردید کر دی ہے کہ وہ صدر نہیں بنیں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے صدر کے لیے، اور آپ امیجن کریں کہ مولانا صاحب کی کافی سالوں سے یہ کوشش تھی کہ وہ پاکستان میں ایک اچھی پوزیشن پہ آئیں، اچھی پوسٹ پہ آئیں، تو اب ان کی یہ خواہش لگتا ہے پوری ہونے جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں مولانا صاحب بہت خوش نظر آ رہے ہیں کہ کافی عرصے بعد جو ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کا نام وزیر اعظم کے لیے آ رہا ہے، جبکہ شہباز شریف پھر اس کے علاوہ کیس بھی چل رہے ہیں نیب کے اندر اور دوسری عدالتوں میں۔ اگر یہ تحریک میں عدم اعتماد ہے جو یہ عمران خان صاحب کے حق میں چلی جاتی ہے، تو یہ تمام لوگ حالات جو ان سے اپوزیشن کے حق میں نہیں رہیں گے۔ دیکھیے جی، مقصود چپراسی کا جو معاملہ تھا اس پہ ایف آئی اے نے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے کہ مقصود چپراسی جب بینکوں میں داخل ہوتا تھا تو وہ جب جاتا تھا تو اس کے ساتھ شہباز شریف کے لوگ جاتے تھے، جا کر زبردستی بینک والوں پر یہ دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ اس کے نام پر اکاؤنٹ بنائے، اور مقصود چپراسی ایک چپراسی لیول کا بندہ ہو گیا جسے سائن بھی نہیں کرنے آتے تھے، اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جمع کروائے جاتے۔ یہ سچ دھج دفتروں میں جاتا اور جا کے بینکوں اور دفتروں میں جاتا اور وہاں پہ جا کے اپنے اکاؤنٹ کھلواتا، جس کے بعد ایف آئی اے نے ایک تفصیلات جو تھی وہ جاری کر دی۔ اس کے علاوہ یہ تو تمام معاملہ تھا، یہ اس وقت شروع ہوا جب عمران خان صاحب کے خلاف تمام جماعتیں ایک ساتھ ہو گئیں اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے ساتھ چلا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آپ مالا کانڈ میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ نواز شریف یہ وہی زرداری ہے کہ جس کے خلاف تم نے کیس شروع کیے، اور مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ ڈیزل کا خطاب آپ کو مسلم لیگ نے دیا، اور آصف علی زرداری کو یہ کہا کہ آپ نے پیپل پارٹی کے دور میں ڈیبیا ملز پیپرز ہیں جو ان سے ان کا کیس شروع کیا نواز شریف کے خلاف۔ تو اب تمام لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور اب صرف کہہ لیں کہ اپوزیشن اسی وجہ سے متحد ہو گئے کہ وہ مجھے نکالتے۔ تو اس طرح کے بیانات آپ کی طرف سے آئے، عمران خان صاحب کی طرف سے آئے، دیکھیے۔ اس کے علاوہ پاک فوج کی جو کہ اسمبلی تھی او آئی سی پر، اس پر انہوں نے اپوزیشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کسی قسم کی ہنگامہ آرائی اس موقع پہ نہ کریں جبکہ پاکستان میں او آئی سی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، تو جس پر اپوزیشن نے اپنا ایک حکمت عملی جاری کرتے ہوئے ایک واضح طور پہ یہ بیان دیا ہے کہ وہ کسی قسم کا بھی جو او آئی سی کے اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی نہیں کرے گی، اور ہر قسم سے او آئی سی کی جو کانفرنس ہوگی پاکستان میں سے سپورٹ کرے گی، اس کو جس طرح کی بھی ہماری خدمات چاہیے ہم دیں گے، اور یہ پر اور کہنے خوش آمدید کریں گے پورے دل سے تمام، کیونکہ یہ ریاست پاکستان کا معاملہ ہے، اور پہلی دفعہ اتنے سالوں بعد پاکستان میں کہنے کے او آئی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا کہ آپ 25 تاریخ کو مختلف تاریخیں آ رہی ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں 24 کو، کبھی کہہ رہے ہیں 25 کو، کہ آپ اپنے جو کارکنان ہیں ان سے بھی یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے انہوں نے کہ 25 تاریخ کو آپ اسلام آباد میں آئیں، اور اسلام آباد میں پھر دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ 21 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا، تو جس کو اسپیکر اسمبلی نے ملتوی کر کر 25 کو کر دیا، کیونکہ جو او ایس سی کے انتظامات ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور اسے ایک اجلاس بلائے جانا ہے، کیونکہ جس کی وجہ سے یہ 25 تاریخ کی ڈیٹ دے دی گئی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ آگے بھی ڈیٹس جا سکتی ہیں، مجھے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ 5-6 کو جا کے اس پر ووٹنگ ہوگی تحریک عدم اعتماد پر، اور اس وقت اپوزیشن نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ انہوں نے اپنے جو ارکان حکومت کے ان کی طرف آئے تھے انہوں نے ان کو جلدی شو کر دی، جس کی وجہ سے حکومت کو اپنی حکمت بنانے میں بہت آسانی ہوگی، اور یہی تھی صاحب کی جنگ، اور اس کا عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کھیلنا جانتے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال، دیکھتے ہیں جی یہ کس کروڑ پر بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس معاملے میں سب سے اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف
حساب سے، اور یہ ملاقات 4 لوگوں کے موجودگی میں ہوئی. تو اس کے بعد جو میڈیا ہاؤس تھے PM مسلم لیگ نون کے، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کی جو ہے کہ منت سماجت کی کہ وہ ان کا ساتھ ہے، لیکن آرمی چیف نے اس بارے میں حامی نہیں بھری. تو یہ جو اپوزیشن کی طرف سے یہ موقف آ رہا ہے، لیکن یہ ملاقات ایک اہم معاملے پر ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کرتے، وہ اپنی بات کو اپنے اندر کہنے رکھتے ہیں، اور جب موقع آئے تو وہ بات کرتے ہیں. تو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد یقیناً حالات میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے رنگ روڈ کا افتتاح کرتے ہوئے جو ان کے جو کارکنان چلے گئے تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ لوگ جو سے ایک لوگوں کا ضمیر خرید رہے ہیں، تو یہ اس پیسے سے خرید رہے ہیں جو کہ پیسہ حرام کا ہو سکتا ہے، حلال کا نہیں ہو سکتا. حرام کے پیسے سے ایسی کہہ لیں کہ خرید و فروخت کی جاتی ہے، جب کروڑوں میں آپ لوگوں کو ضمیر خریدتے ہیں. تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر باہر کے ممالک میں ایسا کام ہوتا تو عدالتیں ان کے خلاف کارروائی کرتی ہیں، اور یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. لوگ شرم کے مارے اپنی سیاسی کیریئر ہے جو سب وہ ختم کر دیتے ہیں باہر کے ممالک میں. پاکستان میں یہ برسوں سے کام چلتا آ رہا ہے ہارس ٹریڈنگ کا، تو اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور انہوں نے دوسری بہت سی اہم باتیں کی، اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا، اور جو حکمران ان کو چھوڑ کے گئے تھے ان سے یہ کہا کہ اگر وہ واپس آ جائیں گے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. تو یہ تمام معاملات تھے جس پر کہہ لیں کہ دن بدن طریقے میں اعتماد والا جو معاملہ ہے، اس میں دن بدن طول پکڑتا جا رہا ہے، دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بیانات کا. اس کے علاوہ پاکستان آرمی کی طرف سے بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دے رہا. سیاست کے جو معاملات ہیں، یہ سیاست کی جو خود کر رہی ہیں حکومت، خود یہ کیا ہے تمام حکام ہو رہے ہیں جو پارٹی کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے، اس میں فوج کا کوئی ہاتھ نہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کہہ لیں کہ وہ اپوزیشن والے یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ فوج اس تمام معاملے سے دور رہے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں، جبکہ فوج کی طرف سے بہرحال یہ بیان آئے کہ ہم اس معاملے میں انوالو نہیں ہیں. جی، آرمی چیف کی عمران خان صاحب کے ملاقات کے بعد تبدیلی تو ضرور آئی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آرمی چیف کا جو باتیں کی، لیکن اس میں کہیں پہ وہ جاہرانہ تقریر یا جس طرح وہ اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے. آرمی چیف نے جب عمران خان صاحب ملاقات کی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی پہلی یہ کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ چھانگا مانگا کی جو سیاست تھی وہ پیچھے رہ گئی. چھانگا مانگا کی جو سیاست تھی اس میں سوشل میڈیا نہیں تھی، لیکن آج کل جو سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے تمام ارکان جو پیسے لے کے دوسری سائڈ پہ ہوئے تو وہ اپنے حلقوں میں جائیں گے تو عوام کو کہنے کے آڑے ہاتھوں لے گی. اور انہوں نے کہا کسی بھی ملک میں ایسا کام نہیں ہوتا جو کوئی جس پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے جو سے ادارے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو کارروائی ضرور کرنی چاہیے، اور ایسے ارکان جو سے پارٹی کو چھوڑ کے گئے اور ہم ان کے خلاف کارروائی بھی ضرور کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان آرمی کا یہ جو OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس پہ بھی بہت ساری باتیں سامنے آئی. پاکستان آرمی نے اپنے نوجوان جو افسر ہیں ان کی میٹنگ بلائی، اس کے بعد کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوتا ہے. ان تمام چیزوں میں جو معاملات تھے وہ اس بارے میں طے کیے گئے کہ جو پاکستان میں OIC کا اجلاس آئے گا، جو مہمان آئیں گے دوسرے ممالک سے تو ان کو فل سیکورٹی دی جائے، اور ان کی تمام جتنے بھی ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کی جائیں، اور ان کو اچھی طریقے سے کہہ لیں کہ کامیاب بنایا جائے OIC کو. جس کے بعد کہہ لیں کہ بلاول بھٹو کا یہ بیان بھی آیا کہ کچھ اختلافات تھے حکومت کے ساتھ، جن پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ OIC کا اجلاس آپ بلا کے دیکھیں کہ کس طرح بلاتے ہیں. جس پر پاکستان آرمی کا ریئیکشن بھی آیا، حکومتی اداروں کا ریئیکشن بھی آیا، کیونکہ پاکستان کی ریاست کا معاملہ ہے OIC، کیونکہ پہلے کسی بھی حکمران کے دور میں یہ OIC کا اجلاس نہیں ہوا، جس کے بعد حکومت ایک اپنا نیا موقف سامنے رکھے. OIC کے اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہی جیسا کہ آپ جانتے تھے کہ اپوزیشن نے اپنا 23 مارچ کو جو لانگ مارچ بلوایا تھا، جس کے بعد فوج کے کہنے پہ یا پاکستان آرمی کے انوالو کے بعد انہوں نے یہ آگے 24 پہ لے گئے. تو 24 کے بعد وہ تمام جلسے شروع کریں گے، کیونکہ 23 مارچ کو پاکستان میں ایک پریڈ بھی ہے، پاکستان جو OIC کا اجلاس بھی کہہ لیں گے ان دونوں میں بلایا گیا. تو پاکستان کی آرمی کی فل کہہ لیں گے کوشش ہے کہ یہ ایونٹ اچھے طریقے سے، اور ان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تمام کو آگاہ کیا کہ اس دوران کسی قسم کی بھی اپنی جو جلسہ جلوس کی کال مت کریں. اس تمام معاملے 23 کے بعد تمام معاملات کو حل کیے جائیں. اس کے بعد جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان تھا، اس پہ آرمی چیف کا رد عمل بھی آیا، اور پاک آرمی کو بھی کہنے کے اس متعلق آیا. تو تمام مدارس شیخ رشید صاحب نے کہا اگر ان میں اپوزیشن کے آڑے ہاتھے لیتے ہوئے انہوں نے کہا اگر ان میں ہمت ہے تو یہ اجلاس
رکوا کے دکھائیں، جس کے بعد صورتحال کافی کہہ لیں کہ تبدیل۔ نئی اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے تھے، جنہوں نے کہہ لیں کہ پیسے لیے تھے، جن پر الزام تھا، اس میں سے کافی لوگ واپس آ گئے عمران خان میں، پارلیمنٹ سلوجرز میں آ گئے، تو جس کے بعد صورتحال کافی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس تمام معاملے پہ ہماری نظر ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں جو بہتر ہو وہ طریقہ میں اعتماد جو 23 مارچ کے بعد اس کی کارروائی کا تمام کا آغاز ہوگا۔ تو یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان تھا کہ آپ OIC کا اجلاس بلا کے دکھائیں، یہ اس وجہ سے دیا تھا کہ 21 مارچ کو پیر کو جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا تھا، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے یہ اجلاس تھا جو قومی اسمبلی کا، یہ انہوں نے ختم کر دیا، اور اس کو کہنے کہ نہ بلانے کا ایک بیان دیا، جس کے بعد اپوزیشن میں کھلبلی سی مچ گئی، اور انہوں نے اب اسپیکر قومی اسمبلی پر یہ زور ڈالا کہ آپ کو ہر صورت میں یہ اجلاس بلانا پڑے گا، نہیں تو ہم آپ کے قانونی کارروائی کریں گے، جس کے بعد حالات کہہ لیں کہ کشیدہ ہوتے گئے، اور اسی سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری نے اپنی اپوزیشن کے تمام لیڈرز کو بلا کر یہ بیان داغ دیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو۔ مسعود حسن کو دیجیے اجازت، بہت سارا پیار اپنی دعاؤں میں رکھیے گا، مجھے ضرور یاد۔ اللہ حافظ۔ اور اس کے علاوہ سیالکوٹ میں جو اسلحے تھا پاکستان آرمی کا، اس میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی، جس کے بعد کافی دھماکے سیالکوٹ میں سننے کو ملے، اور لوگوں کے حفاظت کے لیے تمام اقدامات کو مکمل کر لیے گئے۔ پاک فوج کے ریسکیو کے ادارے ہیں جو انہوں نے، اور ریسکیو کے اداروں نے مل کر یہ آگ کو قابو پا لیا، اور یہ آگ صبح کے وقت لگی۔ کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ ISPR کے مطابق یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہ ہو، اور پاک فوج کا بھی کہنا ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اپنے ایمان میں رکھے تمام لوگوں کو، اور پاک فوج کو ہمت اور طاقت دے ہر قسم کے چیلنج سے لڑنے کے لیے، اور پاک فوج کو اپنے ایمان میں